بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حلف اجمی کے غلام تھے۔ حضرت بلال کے والد اور والدہ بھی اس کے غلام تھے۔ بن حلف بہت دولت مند آدمی تھا۔ اس کے کئی بیٹے اور 12 غلام تھے، لیکن وہ حضرت بلال حبشی کو سب سے زیادہ چاہتا تھا، اس لیے اس نے حضرت بلال کو اپنے بت خانے کا نگران بنا رکھا تھا۔ حضرت بلال حبشی بن حلف کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر خضر کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ پاک کا کام۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن کے بعد حضرت بلال حبشی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال نے فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے عظیم ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ جب امیوں کو اس کی خبر ہوئی تو وہ غصے کی حالت میں آ اور پوچھنے لگا کہ تم محمد کے رب کو سجدہ کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اس اللہ کو سجدہ کرتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر امیہ غصے میں آ گیا اور آپ پر ظلم کرنے لگا۔ جب سورج کی تپش سے زمین گرم ہو جاتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا اور ننگا کر کے گرم تپتی ریت پر سخت دھوپ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا جاتا اور ایسے گرم پتھر کہ جن پر گوشت بن جائے ان کے سینے مبارک اور پشت اور پہلو پر رکھے جاتے، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال کی زبان مبارک پر احد احد کے لفظ جاری ہوتے۔ امیہ نے حضرت بلال سے کہا کہ تو کہے میں لات اور عزا پر ایمان لایا۔ حضرت بلال نے فرمایا، میں لات اور عزا سے بیزار ہوں، میں نے آپ پر اتنا ظلم کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو امیہ بن حلف نے کہا، کہو میں لات منات پر ایمان لایا۔ حضرت بلال نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر عہد کہا۔ ایک دن اسی طرح حضرت بلال حبشی پر ظلم ہو رہا تھا تو قریب سے حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے امیہ، اللہ سے ڈرو اور اس ظلم سے اپنا ہاتھ روک لو۔ امیہ نے کہا، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے رحم ہے تو اسے مجھ سے خرید لو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع کو غنیمت جانا اور حضرت بلال حبشی کو خرید کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت بلال حبشی اپنا زیادہ وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارتے۔ آپ ان صادقین میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام میں ایمان لائے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کعبے کی چھت پر کھڑی ہو کر اذان دی۔ آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خدمت نصیب ہوئی جسے بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھا۔